Any person with blood pressure of 140/90, 140 and 90 یہ دو جو persistent 140 اور 90 سے رہتا ہے، persistent رہتا ہے 140 اور 90 سے اوپر رہتا ہے، اس کو ہم ہائپرٹینشن لیبل کر دیں گے. سسٹین وہ اس Sustained کر کے ہے، بھی. اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ ایک آفس میرے میں آئے ہو، آپ کہتے ہو میرا بلڈ پریشر چیک کر لیں، میں نے بلڈ پریشر چیک کیا تو وہ آپ کا آ گیا 150/90. ٹھیک. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جاب میں سٹریس میں ہو اور آپ سٹریسفل سچویشن میں اپنی کوئی پریشانی کے نتیجے میں آپ آئی ہوں اور کہتی ہو کہ ڈاکٹر صاحب میرا بی پی ذرا چیک کریں، مجھے لگتا ہے میرا زیادہ ہے. تو ویسے ہی وہ تو ہائی اس وقت ایلیویٹڈ ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پیشنٹ ہیڈ ایک کا پیشنٹ ہو، میگرین ہو، اور اس دوران میں ہاسپٹل گیا تو اس کا بی پی چیک ہوا اور وہ بی پی زیادہ ہو، تو یہ ہیڈ ایک انڈیوس ہائپرٹینشن ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا کہ ہائپرٹینشن سے ہیڈ ایک ہوتی ہے، یعنی ہائپرٹینشن ہو تو سر درد ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا نا. جی جی. تو ایسا بھی آپ آئی پہلی دفعہ سن رہی ہوئیں گی کہ سر درد بھی ہو تو بھی اس سے بی پی آئی ہوتا ہے، یعنی ہیڈ ایک انڈیوس ہائپرٹینشن. اور کھانے پینے کا بھی اگر ہم خیال نہیں رکھیں، اگر ہم ہو کچھ سکتا ہے آپ ایسی نے اس سے چیزیں بہت کھا زیادہ لیں نمک کھایا ہو، یا اس دن آپ کی انیکٹیوٹی پیریڈ بہت زیادہ ہو، یا آپ ویسے ہی بس اداس ہو اس دن، تو اس ساری ایلیمنٹس کو جب ہم دیکھ لیتے ہیں اور ان کو نلیفائی کر لیتے ہیں، اور پھر ایک ریلیکس اسٹیٹ میں جب پیشنٹ جب اسٹریس فری ہوتا ہے اس وقت ہم بی پی چیک کرتے ہیں اور وہ پرسسٹنٹلی 140 اور 90 سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو ہائپرٹینشن لیبل کر دیتے ہیں. کئی مریض اس میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو وائٹ کوٹ ہائپرٹینشن ہوتا ہے. یعنی یہ کیا ہوتا ہے وائٹ کوٹ ہائپرٹینشن؟ اس کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ ایسے پیشنٹ جو ہاسپٹل سیٹنگز میں جن کا بی پی آئی ہوتا ہے، جی، یعنی ہاسپٹل میں آئے ہیں، ہاسپٹل کے اندر ان کو ڈاکٹرز کا ایک فوبیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ڈاکٹر کیا اور ڈائگنوز پھر کر لے، مختلف پیشنٹس کو دیکھ کے اور ہاسپٹل کا انوائرمنٹ بھی کچھ اس طرح کا، انوائرمنٹ دے کے ریسیپشن والوں کے ساتھ کچھ الجھ کے جی یہ ساری باتیں ہو گئی. لیکن یہ ایک الگ بات ہے، بٹ اندر ایک فیئر ہوتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر کو میں دکھانے جا رہا ہوں، کیا پتہ کیا ڈائگنوز ہو جائے. جی جی بالکل پریشر تو ہوتا ہے. یہ جو وائٹ کوٹ ہائپرٹینشن یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر بلڈ پریشر ہم گھر پہ بھی چیک کرواتے ہیں. ٹھیک. ایک گھر پہ چیک کرنے کا ایک اور ڈائگنوسٹک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو ایمبولیٹری بلڈ پریشر مانیٹرنگ کرا لیں. ایمبولیٹری بلڈ پریشر مانیٹرنگ کے لیے ایک ڈیوائس ہوتی ہے کہ وہ ساتھ ہی لگا دیتے ہیں، ٹھیک، اور پیشنٹ وہ ساتھ لے کے گھر چلا جاتا ہے، 24 گھنٹے کی اس کی ریڈنگز ریکارڈ ہو جاتی ہے. اس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی کیا فلکچویشنز آتی ہیں، تو اس کی بیس پہ ہم ڈائگنوسس بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایمبولیٹری بلڈ پریشر مانیٹرنگ، ہوم بیس بلڈ پریشر مانیٹرنگ، ویسے والی ریلیکس فیز میں بلڈ پریشر مانیٹرنگ، جب بھی پیشنٹ آفس میں جب آئے اپنا بلڈ پریشر چیک کروائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یورین پاس کر کے آیا، اور نمبر 1، نمبر 2 ریلیکس اپنے 5 منٹ پہلے بیٹھے اور پھر بی پی چیک کروائے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو بلڈ پریشر چیک کرانے کا زیادہ طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی ہاسپٹل کی کے آگے اپنی گاڑی کھڑی کریں گے، وہاں پہ گارڈ کے ساتھ گارڈ ان کو روک رہا ہوگا کہ اپنی گاڑی یہاں نہیں کھڑی کرنی، اور وہ وہیں کھڑی کریں گے ایسی کی تیسی، تیری میں جا کھڑی کر کے جا رہا ہوں. اچھا غصہ کرتے کرتے اندر جائیں گے، ڈاکٹر صاحب کدھر بیٹھے ہیں، ایمرجنسی کدھر ہے. اب وہ جلدی سے ریسیپشن والے کہ ادھر ہے ادھر ہے، سمجھو گا بلڈ پریشر، اندر جا کے بی پی، یہ میرا بی پی چیک اندر جاتے جاتے تو ویسے آگے سے جو ہے نرس بھی اسی تمیز سے بی پی چیک کرتی ہے اور وہ باہر آ جاتا ہے کہ میرا بی پی ہائی ہو رہتا ہے. تو یہ جو ہے یہ اسٹینڈرڈ طریقہ نہیں ہے بلڈ پریشر چیک کروانے کا.